السلام علیکم خواتین حضرات، میرا نام محمد عبداللہ اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارے یوٹیوب چینل ٹائٹن آبدوز کے ساتھ۔ ٹائٹن سب مرین کے ساتھ کیا ہوا، کیسے پھٹا، کہاں سے اس کا ملبہ ملا، اس کے جو مسافر تھے ان کا کیا بنا، کوئی کون کہاں پر ہے، اس چیز کا ساری کہانی آپ کو سمجھاتے ہیں۔ اب کیونکہ انویسٹیگیشن ساری ختم ہو چکی ہیں تو جو بات یا جو رپورٹس نکل کے سامنے آ رہی ہیں وہ یہی ہیں کہ سب سے پہلے تو اس سب مرین کو اندر سے کھولنے کا کوئی طریقہ موجود نہیں تھا، وہ اندر سے لاک تھی، باہر سے اس کو بند کیا گیا تھا۔ سیکنڈلی یہ ہے کہ اس کے اندر کاربن فائبر یوز کیا گیا تھا، جو کہ کلیم تو ایسا کیا گیا تھا کہ یہ 4000 میٹرز کی جو ڈیپتھ ہے یا 12000 فٹ کی جو گہرائی ہے سمندر کی، جہاں پہ ٹائٹینک شپ کا جو ملبہ ہے وہ وہاں پہ ہے، اس کو برداشت کر پائے گا، لیکن ایز سچ کوئی صورتحال بھی نظر نہیں ہے۔ کہا یہ جا رہا ہے کہ جیسے ہی یہ شپ نیچے پہنچی اور ایک ایسے پریشر تک گئی جہاں جو اس کے لیے ریزسٹیبل نہیں تھا، جو اس کی ریزسٹنس سے زیادہ تھا، تو ود ان 20 ملی سیکنڈز یعنی 1 سیکنڈ کے 20ویں حصے میں وہ ڈسٹروائے ہو گئی، وہ تباہ و برباد ہو گئی۔ اس صورتحال سے آپ اندازہ یوں لگا سکتے ہیں کہ اس کے اندر بیٹھے مسافروں کو بھی اس بات کا اندازہ نہیں ہوا ہوگا کہ ان کے ساتھ ہونے کیا والا ہے۔ وہ اتنے کم وقت میں، کم کیا مطلب، وہ سیکنڈ سے بھی پہلے لمحوں میں وہ ایسے ڈسٹروائے ہوگی جیسے آپ کے ہاتھ میں ایک بیلون ہے اور آپ اس کو سوئی ٹچ کرتے ہیں تو آپ کے دکھنے سے پہلے وہ غائب ہو جاتا ہے کہ اچھا خاصا غبارہ ہاتھ میں تو اور کہاں چلا گیا۔ تو وہ ٹائٹن آبدوز جو کہ نیچے جا رہی تھی ٹائٹینک کا ملبہ دیکھنے، وہ جب 1 گھنٹہ 45 منٹ کی جب اس نے سفر طے کر لیا تھا تو اس کے بعد وہ اپنی گہرائی میں پہنچنے کے بعد ایسے غائب ہو گئی کہ پتہ نہیں چل سکا کہ اس کے جو مسافر ہیں وہ کہاں پر ہیں۔ ابھی کیونکہ جو ملبہ ملا ہے ٹائٹن آبدوز کا وہ اس کی بیک سائڈ کا ہے، جو پچھلی سائڈ، یعنی آپ سمجھیں کہ اگر اس طرح ایک آبدوز ہے وہ کھلتی ہے جس طرف سے، ایک بیک سائڈ اس کی فرنٹ سائڈ ہے جس میں مسافر بیٹھے ہوئے تھے اور ایک ڈھکن سا اس کو لگتا ہے جس سے وہ بند ہو جاتی ہے۔ تو اگر آپ ایک بوتل کو لیں، واٹر بوتل، اس کی باڈی کے اندر اگر وہ لوگ بیٹھے ہوئے تھے تو جو کیپ والا ایریا ہے وہ مل گیا ہے، لیکن جو پیسنجرز کا جو ایریا ہے وہ ابھی تک نہیں مل سکا، اور جو کیپ والا ایریا ہے وہ بھی 1600 فیٹ 1600 فٹ کے قریب دوری پر ڈسٹینس میں ملا ہے ٹائٹینک کے ملبے سے، جہاں پہ ایکچوئل ٹائٹینک شپ کا ریک یا جو ملبہ ہے وہ پڑا ہوا ہے، جس کو ایکسپلور کرنے، جس کو ڈھونڈنے یا جس کو دیکھنے کے لیے یہ 5 مسافر جا رہے تھے، اس سے 1600 فٹ یا 1600 میٹر کی دوری پہ یہ ٹائٹن آبدوز کی جو بیک سائڈ ہے وہ ملی ہے، اور جو فرنٹ سائڈ جو پیسنجر سائڈ ہے اس کا ابھی تک کوئی اتا پتہ نہیں چل سکا، کوئی خیر خبر نہیں ہے کہ وہ کہاں پر ہے۔ تو یہ صورتحال ہوئی اس کے ساتھ۔ اب وہ 20 ملی سیکنڈ میں کیسے ڈسٹروائے ہو گئی، کہا تو یہی جا رہا ہے کہ وہ ایک کیٹاسٹرافک امپلوژن کے ذریعے نتیجے میں ڈسٹروائے ہوئی۔ کیٹاسٹرافک امپلوژن کہتے ہیں کہ کوئی چیز جو کسی بھی آؤٹر یا جو باہر سے آنے والی فورس کے بجائے اپنے آپ سے ہی پھٹ جاتی ہے اور تباہ و برباد ہو جاتی ہے، دیٹ از کیٹاسٹرافک۔ تو بظاہر تو ایسا فیل ہوتا ہے کہ کسی چیز میں، کیونکہ ایک اسپیکولیشن کی جا رہی تھی کہ ہو سکتا ہے کہ ٹائٹینک کے ملبے میں پھنس گئی ہو آبدوز اور وہاں پہ پھٹی ہو یا وہاں پہ وہ گم ہو گئے ہوں۔ دوسرا کہا جا رہا تھا کہ نیچے جاتے ہوئے ہو سکتا ہے کہ کسی چیز سے، راک سے یا کسی اور ایسی چیز سے ٹکرا گئی ہو جس سے اس میں کوئی ہول، کوئی سوراخ یا کوئی ڈینٹ ایسی کوئی چیز پڑ گئی ہو جس سے اس نے امپلوڈ کر لیا ہو۔ ایسی کوئی چیز ابھی فی الحال سامنے نہیں آ رہی۔ جتنی انویسٹیگیشن ہوئی اس میں یہی کہا جا رہا ہے کہ واٹر پریشر کی وجہ سے وہ ود ان 20 ملی سیکنڈ ایسی ڈسٹروائے ہوئی کہ اندر کی طرف وہ کچلی گئی، اور اس کے مسافروں کو یہ اندازہ بھی نہیں ہوا ہوگا کہ اب ان کے ساتھ کیا ہونے والا ہے، اور ود ان اے فیو ملی سیکنڈ وہ جو سارا کا سارا جو آبدوز تھی، جو سب مرین تھی، وہ وہیں پہ ڈسٹروائے ہو گئی، اور اس کا جو ملبہ ہے وہ 1600 فیٹ کی دوری سے ملا ہے ٹائٹینک کے ملبے سے، ٹائٹینک کے شپ سے۔ تو یہ ساری صورتحال ہوئی تھی اس سب مرین کے ساتھ۔ اب اس میں جو بھی 5 لوگ تھے، اس کی انویسٹیگیشن اگر کرائی جائے کہ اس طرح کا مٹیریل یوز کر کے اس میں لوگوں کو، وہ بھی $2.5 یعنی $250,000 کی ٹکٹ دے کہ کیوں بھیجا گیا، تو اس میں سے سب سے پہلی صورت تو یہی ہے کہ جس نے بنائی تھی وہ شخص خود اس کے اندر بیٹھا ہوا تھا، تو مینس کہ دے ڈڈ ناٹ انٹینڈ، یا ان کو معلوم نہیں تھا جان بوجھ کے انہوں نے ایسی کوئی ناقص مٹیریل یوز نہیں کیا تھا، کیونکہ ان کا اپنا CEO جو اسٹاکٹن رش ہے وہ بھی اس آبدوز کے اندر ہی بیٹھا ہوا تھا۔ تو یہ ایک نیچرل ایکسیڈنٹ یا انسیڈنٹ آپ اس کو کہہ سکتے ہیں کہ کسی بھی بدقسمتی کی وجہ سے یا اور کسی بھی ریزن کی وجہ سے وہ جو آبدوز ہے وہ نیچر کے سامنے بے بس ہو گئی، اور نیچر نے اس کو آبویسلی ایسی صورتحال سے دوچار ہوئی کہ نیچر کے سامنے وہ کمپیٹ نہیں کر سکی، اینڈ دیٹ جسٹ گاٹ ڈسٹرائڈ۔ تھینک یو ویری مچ۔